السلام علیکم دوستو، شہر کے ایک مصروف بازار میں ایک بزرگ آدمی اپنی ریڑھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ریڑھی پر لال لال چمکتے ہوئے سیب رکھے ہوئے تھے جو دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والا رک کر ایک نظر ضرور ڈالتا۔ بزرگ کا نام اللہ دیتا تھا۔ اللہ دیتا پچھلے 20 سال سے اسی بازار میں ریڑھی لگا رہا تھا۔ صبح سویرے پھل منڈی سے خریدتا اور صاف کرتا، چمکاتا اور پھر ریڑھی پر سجا کر بیچتا۔ دن بھر دھوپ، گرمی اور گاہکوں کی باتیں سہتا مگر کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل میں ایک لالچ جنم لینے لگا۔ زندگی کے دباؤ اور بچوں کی ضرورتیں اور مہنگائی نے اس کی ایمانداری کو ہلانا شروع کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھار سیبوں کے نیچے خراب کیڑے لگے اور گلے سڑے سیب بھی رکھ دیتا تاکہ وزن پورا ہو جائے۔ اوپر والے سیب تازہ اور چمکتے ہوئے نظر آتے اور گاہک آسانی سے دھوکہ کھا جاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک شریف آدمی اس کی ریڑھی کے پاس آیا۔ سیدھی سادی شکل، کپڑوں سے صاف ظاہر تھا کہ محنتی اور نیک انسان ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ بولا، بابا جی اچھے سیب دینا، بیٹی کے گھر جا رہا ہوں، اس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اللہ دیتے نے ایک لمحے کو اس کی بات سنی، پھر جلدی سے ریڑھی کے پیچھے جھک کر کچھ سیب تھیلے میں ڈالنے لگا اور اوپر سے چند چمکدار لال سیب رکھے اور نیچے چپکے سے 2-3 خراب سیب بھی ڈال دیے۔ دل نے کہا کون دیکھے گا، اوپر والے تو ٹھیک ہے۔ گاہک نے پیسے دیے، دعائیں دیں اور خوشی خوشی وہاں سے چل دیا۔ اللہ دیتے کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی جسے اس نے کوئی بری چالاکی کر لی ہو۔ شام ڈھل گئی۔ اللہ دیتے نے ریڑھی سمیٹی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا آج کا کام کیسا رہا؟ وہ بولا الحمدللہ ٹھیک رہا، بس 1-2 گاہک بڑے اچھے ملے۔ اور دل ہی دل میں وہ خود پر خوش تھا کہ اس نے تھوڑا سا چالاکی کر کے چند روپے بچا لیے۔ دوسری طرف وہ گاہک اپنے گاؤں پہنچا۔ شام کے وقت جب اس کی بیٹی نے شاپر کھولا تو چہرہ بجھ گیا۔ اوپر کے 3-4 سیب بہت خوبصورت تھے مگر نیچے کے سارے سیب گلے سڑے، کیڑے لگے اور بدبودار نکلے۔ بیٹی نے باپ کی طرف دیکھا، ابا جی یہ کیسے سیب لے آئے؟ باپ نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں دکھ کی ایک چبھن اٹھی۔ میں نے تو کہا بیٹی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ صرف پیسے کا نقصان ہوا بلکہ دل میں بہت افسوس ہوا۔ ادھر اللہ دیتا اگلی صبح پھر اپنی ریڑھی لگا رہا تھا۔ سورج تیز تھا مگر اس کا دل ہلکا نہیں تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ بار بار دل میں ایک آواز آ رہی تھی، تم نے دھوکہ دیا، اس نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ وہ آواز اتنی گونجدار تھی کہ اس نے دل کو ہلا دیا۔ صبح جب وہ مسجد کے قریب سے گزرا تو مؤذن کی آواز گونج رہی تھی، نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی مگر سکون پھر بھی نہ ملا۔ دوپہر کے قریب وہی گاہک دوبارہ بازار آیا۔ ریڑھی کے سامنے آ کر رکا، چہرے پر افسردگی مگر زبان پر سختی نہیں تھی۔ وہ بولا، بابا جی کل آپ سے سیب لیے تھے بیٹی کے لیے مگر نیچے سارے خراب نکلے۔ اللہ دیتے کے دل پر جیسے بجلی گری، پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، چہرہ زرد پڑ گیا، آواز بھاری ہو گئی، بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، شاید غلطی سے۔ گاہک نے گرمی سے کہا، میں جانتا ہوں بابا جی شاید غلطی ہی ہو مگر آپ سے امید نہیں تھی۔ میری بیٹی نے کہا، ابا جی لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جملہ اللہ دیتے کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے، اس کے ہاتھ میں دیے اور بولا، بیٹا یہ تمہارے پیسے، یہ 2 کلو تازہ سیب، معاف کر دینا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ گاہک مسکرا دیا، بابا جی میں آپ کو سزا دینے نہیں آیا، سبق دینے آیا ہوں۔ ایمان سے کام کرو، رزق میں برکت خود آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد اللہ دیتے کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب ریڑھی پر صرف تازہ صاف سیب رکھتا، جو خراب ہوتے وہ الگ کر کے غریب بچوں کو دے دیتا۔
لوگوں نے اس پر بھروسہ بڑھا دیا اور اب گاہک خود کہتے اللہ دیتے کہ سیب ہمیشہ ایمانداری والے ہوتے ہیں۔ چند مہینوں میں اس کا کام اتنا بڑھ گیا کہ اس نے 2 ریڑیاں لگا لیں۔ لوگ دعائیں دیتے، بچے مسکرا کر اس کے پاس آتے۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، پہلے میں سمجھتا تھا چلاکی سے نفع ہوتا ہے، مگر اصل نفع تو سچائی میں ہے۔ ایک رات وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا، ہوا نرم تھی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وقت پر جگا دیا۔ اگر میں اسی دھوکے میں رہتا تو شاید زندگی بھر رسوا ہوتا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل ہلکا ہو گیا۔ اسی رات کے بعد اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب وہ دوسروں کو نصیحت کرتا تھا، بیٹا جب کوئی تجھ پر بھروسہ کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بیوقوف ہے، مگر سمجھنا کہ اللہ نے تجھے آزمایا ہے۔ اس سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے، لالچی وقتی نفع تو دیتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے نقصان میں بدل دیتی ہے۔ ایمانداری مشکل ضرور لگتی ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نیت اگر صاف ہو تو رزق میں برکت خود آتی ہے اور دھوکہ دینے والا آخرکار خود دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔